बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुल्की सियासी मंजरनामे के एतबार से आज का दिन भी काफ़ी अहम रहा है। नैब एक बार फिर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने में नाकाम रही और शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से एक बार फिर ज़मानत लेने में कामयाब रहे। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी, और मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी बहुत से लोगों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया है। तो आज मैंने सोचा कि अपने व्लॉग में आप लोगों के कमेंट्स शामिल करके कुछ आपके और कुछ अपने दिल की बातें करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क की सलामती से मुतल्लिक भी आज का दिन बड़ा अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है आज ISI हेडक्वार्टर में, और एक माह में ये दूसरा दौरा है प्राइम मिनिस्टर का ISI के हेडक्वार्टर में। और मुल्क की सलामती से मुतल्लिक किन अमूर पर बातचीत हुई है, इसकी कुछ सरकारी और ऑफिशियल तफसीलात जारी की गई हैं जिनके ऊपर आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ी सी एहतियात बढ़ा दीजिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कुछ खदशात अब बढ़ने लगे हैं और उनको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स दी जा रही हैं जो इस हक़ में नहीं है कि लॉकडाउन जो है उसको ज़्यादा देर तक ओपन रखा जाए या स्मार्ट लॉकडाउन को ज़्यादा देर तक ओपन रखा जाए। इस हवाले से हुकूमत किसी भी वक्त कोई बड़ा फ़ैसला ले सकती है। तमाम सूबों के वज़ीर आला को कुछ हिदायत जारी कर दी गई हैं, लॉकडाउन में शायद सख्ती हो सकती है। इसकी क्या तफसीलात है वो आपको बताऊँगा। और आप लोगों ने कल कुछ सवालात किए थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, आज प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर एक्शन लिया है और तमाम सूबों को कुछ डायरेक्शंस दी हैं। बड़ी अच्छी खबर है आपके लिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी मुल्की सलामती और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ होने वाले इंतहाई अहम इजलास की। एक माह में दूसरी बार, यानी इससे पहले 23 अप्रैल को और उसके बाद आज फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा पहुँचे हैं ISI हेडक्वार्टर, जहां पर उन्हें मुल्की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास भी हुआ जिसमें आर्मी चीफ़, DG-ISI, वफाकी वज़रा जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ शामिल हुए। और इस मुलाकात में या इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ताज़ा तरीन जो मुल्की बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से जो सिचुएशन है उससे आगाह किया गया है। जो सरकारी ज़राए की जानिब से यानी वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की जानिब से ऑफिशियल कुछ तफसीलात जारी की गई हैं, उनके मुताबिक इलाकाई दाखिली चैलेंजेस से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया है और मुल्की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में सिविल और अस्करी क़यादत ने तफसीली मुशावरत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की सलाहियत को बरोएकार लाया जाएगा, दिफाई सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए जो ISI का किरदार है उसकी वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर तारीफ़ की है और कहा है कि ISI की जो कुर्बानियाँ हैं उनको वो कदर की निगाह से देखते हैं। ये तो है ऑफिशियल तफसीलात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी की गई। लेकिन अगर ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल के तनाजुर में अगर देखा जाए बग़ैर किसी चीज़ को एग्जैजरेट किए तो बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ आ सकती है कि इस वक्त भारत चाइना लद्दाख के मामले को लेकर जो टेंशन क्रिएट हुई है उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यकीनन आगाह किया गया होगा ताज़ा सूरत हाल से, और पाकिस्तान इस सारे मामले में किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर में किस तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगा और आगे पाकिस्तान की पॉलिसी और सलामती से मुतल्लिक़ लाहे अमल या हिकमत अमली क्या होगी, यकीनी तौर पर इन मामलात पर बातचीत हुई होगी। इसके अलावा अगर किसी मामले पर बात हुई है तो वो इस वक्त डिस्कस करना गैर ज़रूरी होगा। खैर, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। आज सुबह से ही टेलीविज़न स्क्रीन्स पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ नशर होना शुरू हुई कि नैब की टीमें रवाना हो गई और शहबाज शरीफ पकड़े जाने वाले हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए टीमें मुतहर्रक हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन क्या नैब को नहीं पता था कि लाहौर हाई कोर्ट भी है और शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में जाने वाले हैं? हमको तो पता था, इसलिए हम ज़रा अपने जज्बात को काबू में करके बैठे हुए थे और हमको तकरीबन मालूम था कि इसका रिज़ल्ट आगे क्या होने वाला है। और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत लेने के बाद शहबाज शरीफ साहब ये कहते हुए चलते बने कि नैब न्याजी गठजोड़ मुर्दाबाद। सोशल मीडिया पर मैंने देखा
صحیح طوفان آیا ہوا ہے، لوگوں نے صحیح دل کی بھڑاس نکالی ہوئی ہے. اس ملک میں کہہ رہے ہیں جناب انصاف نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے بس میں کچھ نہیں ہے، عمران خان کو چاہیے کوئی اور کام ڈھونڈ لے، اس کے بس کا نہیں ہے احتساب کرنا اور نہ اس سے کوئی گرفتاری ہونی ہے. 2 سال ہو گئے ہیں، سن کر کان پک گئے کہ احتساب احتساب احتساب. کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور شہباز شریف کے معاملے کو لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور وزیر اعظم نے ڈائریکشنز دی تھی احتساب کے معاملے کو ہی، تو نیچے کامنٹس لگے پڑے ہیں. کچھ لوگوں نے لکھا، سعود بھٹی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں نیب ڈرامے کا بیسٹ ایوارڈ لے گیا اور شہباز کو سیو بھی کر گیا، عوام کو ایک بار پھر ماموں بنا دیا. اسی طرح حبیب اکبر صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پورا ڈرامہ ہے یہ احتساب کا، کچھ نہیں ہونے والا. صحیح ہے جی. آگے ایک اور صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں فلم تو اب شروع ہونے والی ہے، یہ تو ٹریلر تھا، 3 سال سے سن کر کان پک گئے کہ عمران خان یہ کرنے والا ہے، یہ ڈرامے بازی بند کرے اور کچھ کر کے دکھائے. نواز شریف لندن بگایا، شہباز شریف لندن سے واپس آیا تو وہ کھلا گھوم رہا ہے، عمران خان کو چاہیے کچھ جلد از جلد کرے. تو کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہے نا وہ اسی طرح کے ہیں، اور اگر سچی بات پوچھی جائے تو میں بھی کل سے اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ 2 سال ہو گئے، ہر دوسرے دن خبر آتی ہے نیب نے شہباز شریف کو طلب کر لیا اور ان سے تفصیلات مانگ لی. آج پھر خبر آئی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج پھر نیب نے دوبارہ طلب کر لیا ہے. ان کو 17 جون تک ضمانت مل گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، لیکن نہیں جی، 9 جون کو نیب نے پھر طلب کر لیا ایک اور کیس میں، اور شہباز شریف سے جواب طلب کیا ہے کہ اہل خانہ کو دیے گئے تحائف کی تفصیلات پیش کی جائیں. 2 سال ہو گئے، تفصیلات پیش کی جائیں، تفصیلات طلب، جواب طلب، پیشی ہو گئی، لیکن کچھ ہو نہیں رہا. میں اس بات پہ قوی یقین رکھتا ہوں کہ جو عدالتی نظام ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ضرور ہے. جو 2 سال سے ایک بندے کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے یا نہیں کی، مطلب آپ اس کو گرفتار کر رہے ہیں وہ رہا ہو رہا ہے، آپ گرفتار کر رہے ہیں وہ لندن پہنچ رہا ہے، آپ گرفتار کر رہے ہیں وہ لندن سے واپس آ رہا ہے، آپ چھاپے مار رہے ہیں وہ لاہور میں آرام سے ادھر ادھر ہو رہا ہے، آپ کی پولیس ان کو پکڑ نہیں پا رہی. عدالتوں سے ریلیف لے کے سارے ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اور اب یہاں پر بتائیں کہ عمران خان کیا کرے. عمران خان پولیس لے کے خود چھاپے مارنے پہنچ جائے یا وہ خود ہتھکڑی لے کے پہنچ جائے شہباز شریف کو گرفتار کرنے، مطلب میکسیمم اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو یہی کر سکتا ہے نا کہ اداروں کو آزاد کر دے کہ وہ جس کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہے کریں. لیکن اگر عدالتیں اس طرح سے اب کوئی توہین نہ ہو جائے میرے سے بھی، میں بھی سوچ کے وہ لفظ بولنے پر مجبور ہوں، لیکن تھوڑا سا مایوس ہو گیا ہوں میں بھی اس نظام سے. آج میں پرائم منسٹر آفس گیا، کچھ کام تھا وہاں پہ مجھے، اور کسی حکومتی شخصیت کے پاس ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، ڈیٹیل ڈسکشن ہونے لگ گئی، تفصیلی بات چیت ہوئی. تو انہوں نے ایک بات کہی، بڑی گہری بات تھی اور وہ سمجھ میں بھی آتی. انہوں نے کہا کہ احتساب کے نعرے کا، عمران خان کا جو احتساب کا نعرہ تھا نا، اس کا ڈاؤن فال اس وقت شروع ہوا جب فلاں جسٹس صاحب نے نواز شریف کو ضمانت دے کر باہر جانے کا پروانہ تھمایا. یعنی اس کے بعد سے ہمارا احتساب کا جو ایک نعرہ تھا یا جو ویژن تھا اس کو اتنا نقصان پہنچا کہ دوبارہ سے وہ ریوائیو نہیں ہو سکا. اتنی کوششیں کر لی عمران خان نے، کبھی یہ انکوائری کبھی وہ انکوائری، لیکن رزلٹ اس کا کچھ نظر نہیں آتا. رزلٹ اسی لیے نظر نہیں آتا کہ آپ کسی کو، عمران خان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ادھر ہی انکوائری کرے اور ادھر ہی اس کو ہتھ کڑی لگا کے جیل میں بھیج دے. یہ تو کبھی عمران خان کامیاب ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی جو آگے سے قانونی ٹیم ہے اس کی اتنی تیاری نہیں تھی کہ وہ کیس کو ثابت کر پاتے. کبھی نیب کے معاملے میں ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی معاملے میں. تو عوام جو ہے وہ بیچاری یہ سوچ رہی ہے کہ یہ کیا اصل میں ہو کیا رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندے کو آپ گرفتار نہیں کر پا رہے. مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا 2 سال کے بعد کہ ثاثہ جات والا کیس ہے یا آمدن سے زائد ثاثہ جات کا کیس ہے یا منی لانڈرنگ کیس ہے. یہ شہباز شریف نے جو اتنے جرم کیے ہیں، ہر روز شہزاد اکبر بیٹھ جاتے، پوری کی پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں، عدالت سے ان کو پھر رہائی مل جاتی ہے، بیل مل جاتی ہے. یا تو بالکل ہی حکومت کے دلائل میں وزن نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہے، یا پھر عدالتی نظام جو ہے اس میں کوئی اتنی بڑی کمی کوتاہی ہے کہ وہ ان سارے ایویڈنس کو دیکھ نہیں پا رہی.
تھوڑا سا ڈسپوائنٹ، تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ ڈسپوائنٹ ہوں، لیکن ہماری آخری امید بھی عدلیہ ہی ہے اور اسی سے انصاف کی توقع ہے۔ ان تمام معاملات پر تھوڑی کھل کر بات کریں گے کسی اور وقت میں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کی طرف۔ تھوڑے سے محتاط ہو جائیے، وفاقی حکومت لاک ڈاؤن میں سختی کر سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نہیں لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن جہاں جہاں پر ہے وہاں پر مزید سختی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تشویش کا اظہار کیا ہے ہر روز بڑھتے ہوئے کیسز پر اور عوام کی جانب سے غیر سنجیدہ رویے پر۔ مسلسل غیر سنجیدہ رویے کے باعث دن بدن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور پرائم منسٹر نے تنگ آ کر تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکریٹریز کو یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی وقت سمارٹ لاک ڈاؤن میں سختی کرنا پڑ سکتی ہے۔ اور آج میرے بیٹھے بیٹھے جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا اس وقت بیٹھے بیٹھے یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو، اور ان سے کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر ناراض ہیں اس معاملے پر کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، لہٰذا تمام وزراء اعلیٰ سختی سے ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں، ویڈیو پیغامات جاری کریں، عوامی مہم جو ہے اسے تیز کریں، عوام کو بتائیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور عوام نے اپنی جان و مال کا تحفظ نہ کیا تو پھر حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں سختی کر دی جائے۔ تو آپ پلیز تھوڑی احتیاط کریں، لاک ڈاؤن سے پہلے ہی بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن میں سختی ہوئی تو پھر سب کے لیے مسئلے مسائل ہوں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عام عوام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے آج اس کا نوٹس لیا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے 2 کامنٹس میں اور شامل کرنا چاہتا ہوں جو پیج کے اوپر کیے۔ جویریہ ہاشمی نے کہا پیٹرول سستا ہو گیا لیکن اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہا۔ شوگر مافیا کے حوالے سے انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی لیکن چینی سستی نہیں ہوئی بلکہ مہنگی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد نے کہا کہ عدلیہ پولیس اصلاحات کب ہوں گی؟ عمران خان نے قیمتیں کم کیں، زبردست، عوام کو ریلیف نیچے تک نہیں ملا۔ پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو ہر چیز مہنگی، تو جب پیٹرول سستا ہو تو ہر چیز سستی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج بالکل ایگزیکٹ یہی سوال اٹھایا ہے اور سخت آرڈرز دیے ہیں تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ، چیف سیکریٹری اور نیشنل پرائس کنٹرول کمیٹی کو، اور کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر سخت ترین ایکشن کریں اور مہنگائی میں کمی کے واضح ثبوت جو ہیں وہ پرائم منسٹر آفس کو بھیجے جائیں، یعنی زبانی کلامی نہیں، ثبوت کے ساتھ یہ بات بتائی جائے کہ ایکشن ہوا ہے اور پرائسز کم ہوئی ہیں، کیونکہ جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو ان پیٹرولیم مصنوعات سے جڑی ہیں آٹومیٹکلی ان کو کم ہونا چاہیے، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ یہ پرائم منسٹر کی اپنی آبزرویشن ہے، ان کو شکایات بھی موصول ہوئی تھیں جس کے بعد انہوں نے 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ سمیت آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی سیاسی قیادت کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ فوری طور پر بلا تاخیر سخت ترین ایکشن کیا جائے اور رپورٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پرائس کنٹرول کمیٹی اور ہفتے کی بنیاد پر صوبوں کے وزراء اعلیٰ پرائم منسٹر کو پیش کریں گے۔ تو آئی ہوپ کہ اس بارے میں اب حکومت سنجیدگی سے کچھ کریں گے عوام کو ریلیف پاس آن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جب گندم کی حالیہ فصل تیار ہونے کے بعد گندم مارکیٹ میں پہنچ چکی ہے، ایسے وقت میں آٹا کیوں مہنگا کیا جا رہا ہے؟ اس پر بھی پرائم منسٹر نے سوال پوچھا ہے، جواب مانگا ہے۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا، امید لگائی رکھیے، کچھ نہ کچھ بہتر دن بدن اچھا ہوتا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔